بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید ایک نئے ناول کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناول ہے سب چہرے گلاب ہوئے، جو لکھا ہے در سمن نے، اور آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں ہم۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا، تاکہ آنے والی تمام اقساط، تمام ناولز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اور آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے یہ آپ ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ شکریہ۔ سابق وفاقی وزیر کے بھتیجے اور ایم این اے سید مصطفیٰ ہاشمی کے بیٹے سمیت بااثر گھرانوں کے چشم و چراغ کی نائٹ کلب میں فائرنگ۔ کلب کی انتظامیہ نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے لڑکی کے اغوا کی کوشش ناکام بنا کر ملزم گرفتار کروا دیے۔ معاملے کو دبانے کے لیے ملزمان کے اہل خانہ کے اعلیٰ حکام سے رابطے۔ ہیڈ لائن پڑھ کر سید مصطفیٰ ہاشمی نے اخبار اپنی مٹھی میں بھینچ لیا۔ تمہارا چہیتا کسی دن پاگل کر دے گا مجھے، تنگ آ گیا ہوں میں ان حرکتوں سے۔ پتہ نہیں تمہارا لاڈلا میرے کس گناہ کی سزا ثابت ہوا ہے۔ وہ ایک ہاتھ کمر کے پیچھے جمائے اور دوسرے ہاتھ میں موبائل لیے بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں نمایاں ہو رہی تھیں۔ یہ مت بھولیں کہ میرا چہیتا اور لاڈلا آپ کا بھی کچھ لگتا ہے۔ نگہت بیگم کا جلا کٹا انداز ان کے غصے میں مزید تیزی لے آیا۔ یہی تو پرابلم ہے کہ وہ میرا اکلوتا بیٹا ہے۔ مصطفیٰ، یہ وقت اس فضول بحث کا نہیں ہے۔ آپ نے آئی جی سے بات کی یا نہیں؟ کیا بات کروں میں آئی جی سے؟ جانتی ہو کہ وہ کتنا اکھڑ شخص ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ تو آپ ہوم سیکرٹری سے بات کریں۔ آخر آپ کی پی آر کس دن کام آئے گی؟ تمہارے کہنے سے پہلے ہی میں نے سفیان سے رابطے کی کوشش کی تھی، مگر ابھی وہ آفس نہیں پہنچا۔ دوبارہ نمبر ملاتا ہوں، شاید مل جائے۔ مصطفیٰ ہاشمی نے ایک بار پھر موبائل سے رابطہ کیا تو اس بار انہیں انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ہیلو آفاقی صاحب، کیسے مزاج ہیں جناب کے؟ ارے صاحب، یاد تو انہیں کیا جاتا ہے جنہیں انسان بھول جائے، اور آپ کوئی بھولنے والی چیز تو ہے نہیں۔ ہاں ہاں ہاں، باتیں آپ خوب کرتے ہیں۔ کسی دن ہمیں بھی میزبانی کا موقع دیں، یادگار بنا دیں گے ان لمحوں کو۔ ارے نہیں جناب، آپ کے لیے تو فرصت ہی فرصت ہے۔ کبھی چلیے نا ہمارے ساتھ فارم ہاؤس پر۔ بھائی صاحب نے آسٹریلیا سے گھوڑے منگوائے ہیں، آپ کو صرف اپنی پسند بتانا ہے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی۔ آفاقی، آپ جب چاہیں آ جائیں، میں حاضر ہوں۔ نہیں، کام تو کچھ خاص نہیں تھا، مگر آپ کے حکم کے بغیر ہو بھی نہیں سکتا۔ آپ تو جانتے ہیں آج کل کے بچوں کو شغل میلے میں چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں۔ آپ پریس والوں کو ہی دیکھ لیں، چھوٹی سی بات کا اتنا بڑا ایشو بنا دیا۔ ہاں، میں اسی سلسلے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ تیمور رات سے لاک اپ میں بند ہے اور آپ کی بھابھی نے رو رو کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ میں جانتا ہوں آفاقی صاحب، لڑکی کے اغوا کا معاملہ تھا، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تیمور کو اس اغوا سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر آپ مہربانی کر دیں تو۔ اگلے ہی لمحے سید مصطفیٰ ہاشمی کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ بہت شکریہ جناب، اس دن ہمارے غریب خانے کو بھی رونق بخشیں۔ ایک بھرپور قہقہ لگاتے ہوئے انہوں نے رخ موڑ لیا۔ بھائی آپ ملیں تو صحیح، مل بیٹھ کر کوئی پروگرام طے کر لیں گے۔ اوکے آفاقی صاحب، تیمور کے آتے ہی میں آپ سے دوبارہ کانٹیکٹ کروں گا۔ موبائل آف کرنے کے بعد وہ پلٹے تو بیگم انہی کی منتظر تھیں۔ کیا کہا ہوم سیکرٹری نے؟ کیا کیا ہے؟ آ جائے گا شام تک۔ تمہارا لاڈلا کیسے کیسے فضول لوگوں کی خوشامد کرنا پڑتی ہے، مجھے کچھ احساس نہیں ہے۔ تم ماں بیٹے کو گھر میں بیٹھے بٹھائے سب کچھ جھولی میں آ گرتا ہے، اسی لیے بے نیازی ہے۔ مصطفیٰ ہاشمی موبائل ٹیبل پر پھینکنے کے بعد صوفے پر آ بیٹھے، جیسے برسوں کی تھکن سے نڈھال ہو رہے ہوں۔ مصطفیٰ پلیز کول ڈاؤن، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ بلا وجہ غصہ کریں گے تو بی پی شوٹ کر جائے گا۔ نگہت بیگم نے رسان سے ان کا شانہ ٹھپکا۔ مجھے تو لگتا ہے تیمور کی حرکتیں مجھے خود کو شوٹ کرنے پر مجبور کر دیں گی۔ ریلیکس مصطفیٰ، اتنا غصہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں آپ کے لیے سافٹ ڈرنک منگواتی ہوں۔ نگہت بیگم دھیمے لہجے میں انہیں تسلی دے کر اٹھ گئیں اور مصطفیٰ ہاشمی نے اپنا سر صوفے کی پشت پر گرا دیا تھا۔
ایمان میری بچی دیکھ دن چڑھ رہا ہے، اب اٹھ جا اور نماز پڑھ لے۔ اس نے کسمسا کر کمبل اوڑھنا چاہا لیکن رانی بی نے ایک جھٹکے سے کمبل کھینچا۔ دن چڑھے تک سوئی ہوئی لڑکیاں بھلا اچھی لگتی ہیں؟ بے جی، ایک تو اس حویلی کا سسٹم میری سمجھ سے باہر ہے۔ نیند چاہے پوری ہو نہ ہو مگر اٹھنا صبح پہلی اذان کے ساتھ ہے۔ نہ میری بچی، ایسے نہیں کہتے۔ صبح سویرے اٹھنا بھی عبادت میں شامل ہے، پر میں بھی کیا کروں؟ ہر روز مجھے جگانے کے لیے یہ بات دہراتی ہوں، لیکن تیری عقل بھی سمجھنے والی نہیں۔ اب میروں کو ہی دیکھ لے، ایک آواز دوں تو اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے، پر تجھے جگانا تو دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اسی لیے کہتی ہوں سدھر جا، اگلے گھر جائے گی تو مشکل ہوگی۔ رانی بی نے اس کے بستر کی سلوٹیں درست کرتے ہوئے رسان سے کہا، بے جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے میرال کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں۔ وہ قادر ہاشمی کی بیٹی ہے۔ نہ پتر، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا، انسان منہ کے بل گر پڑتا ہے۔ بے جی، اس میں غرور کیسا؟ میں نے تو صرف حقیقت بیان کی ہے۔ ایمان بال سمیٹ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی، جبکہ رانی بھی دھندلی آنکھوں کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر نکل آئیں۔ باپ کا کردار بدنامی کا طوق بن کر میرال کے گلے میں آ پڑا تھا۔ رانی بھی ملول سی سوچتی ہوئی حال کمرے میں آئی تو نماز سے فارغ ہو کر جا نماز طے کر رہی تھی۔ سلام بے جی۔ وعلیکم السلام۔ دیئے، میری تو آج کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھو ڈیرے سے دودھ لے آئے تو نوری سے کہہ دینا دودھ کاٹ دے گی۔ کیا ہوا بے جی آپ کی طبیعت کو؟ نہیں دیئے، ہونا کیا ہے؟ یہ مرن جوگی سر کا درد تو میری جان ہی نہیں چھوڑتا۔ بے جی کیسے جان چھوڑے گا؟ یہ مائیگرین کا درد ہے۔ جب آپ باقاعدگی سے میڈیسن ہی نہیں لیں گی۔ میرال نے شاکی لہجے میں سرزنش کی۔ میرو دیئے، سچ پوچھ تو میں شہری ڈاکٹر کی دی ہوئی بڑی بڑی گولیاں کھا کھا کر تنگ آ گئی ہوں۔ تیرے بابا صاحب سے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے دریا والے بابے کے پاس لے جائیں، شاید دم درود سے کچھ آرام آ جائے، پر ہر باری یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ میرے پاس ایسے فضول کاموں کے لیے وقت نہیں ہے۔ اب بتاؤ بھلا یہ کوئی خدا نخواستہ فضول کام ہے؟ میرال ان کے لہجے پر بے اختیار مسکرائی۔ بے جی آپ بھی حد کرتی ہیں، سارا گاؤں جانتا ہے دریا والے بابا کو کوئی علم نہیں ہے اس کے پاس۔ میری ماں نے تو میڈیسن کھایا کریں، بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ اللہ تیری زبان مبارک کرے۔ تو کہتی ہے تو شہری ڈاکٹر کی دی گولیاں بھی آزما لوں گی۔ انہوں نے میرال کو محبت سے بھینچ لیا تو اس کا دل تشکر سے بھر گیا۔ بے جی ماں کو تو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں، مجھے یوں لگتا ہے جیسے وہ بھی آپ جیسی ہی ہوگی، خالص محبت کے خمیر سے گندھی ہوئی۔ بس دیئے، اس کی تو نہ ہی پوچھ، سلطانہ کی قسمت میں سکھ تو تھا ہی نہیں۔ قادر نے اسے کبھی خوشی کا ایک پل بھی نصیب نہیں ہونے دیا۔ جتنی دیر اس نے قادر کے ساتھ زندگی گزاری کلپتی ہی رہی، پر قادر نے نشے اور جوئے کی لت نہ چھوڑی۔ تو ابھی 1 سال کی تھی جب اس بدبخت نے سلطانہ جیسی پاکیزہ بیوی جوئے میں ہار دی۔ مجھ جنم جلی کو تو کچھ خبر ہی نہ ہوئی اور اس نے خود کو نیلامی سے بچانے کے لیے خود کو تیل چھڑک کر آگ لگا لی۔ اس شیطان صفت شخص نے سلطانہ کو حرام موت مرنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی وصیت تھی کہ میری بیٹی کی پرورش میری ماں جائی۔ ارے میری بہن، اپنی بہن کی موت کا غم تو ساری عمر میرے سینے میں دفن رہے گا۔ قادر کو جیل ہو گئی تھی اور میں نے تجھے اپنے سینے سے لگایا تو خدا نے میری گود ہری کر دی۔ اب ایمان پیدا ہوئی تو جانتی ہے تو 1 سال کی تھی۔ سارا دن اس سونی حویلی میں تیری پازیب کے گھنگرو چھن چھن کیا کرتے تھے اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری سونی زندگی میں خوشیوں کی جھنکار گونج اٹھی ہو۔ میرو، میں نے تجھے جنم نہیں دیا، پر تو مجھے ایمان سے زیادہ پیاری ہے۔ رانی بی کی بھرائی ہوئی آواز پہ میرال ان کے سینے سے لگی سسک پڑی۔ سید مصطفیٰ ہاشمی صبح ڈائننگ ٹیبل پر آئے تو تیمور اب فریش موڈ میں ناشتہ کر رہا تھا۔ وہ تیمور پر قہر آلود نگاہ ڈالتے ہوئے چیئر ڈھکیل کر بیٹھے تو نگر بیگم نے کن اکھیوں سے ان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھا۔ چائے بناؤں آپ کے لیے؟ ہاں، انہوں نے مختصر جواب دیا اور اخبار پر نظریں دوڑانے لگے، جبکہ توجہ سامنے بیٹھے تیمور پر مرکوز تھی۔ ممی، ڈنر پر یہ میرا انتظار مت کیجیے گا، رات واپسی میں مجھے دیر ہو سکتی ہے، تیمور نے خالی پیالی چائے سے بھرتے ہوئے اطلاع دی۔
فی الحال تم کہیں نہیں جا رہے ہو، یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ وہ لڑکی کون تھی؟ مصطفیٰ ہاشمی نے کاٹدار آواز میں کہا تو معصومیت کے سابقہ ریکارڈ توڑتے ہوئے بولا، پاپا آپ کس لڑکی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس لڑکی کی بات کر رہا ہوں جسے کل رات نائٹ کلب میں تم لوگوں نے کڈنیپ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اوہ، تو آپ مومی کی بات کر رہے ہیں؟ تیمور کا اطمینان مصطفیٰ ہاشمی کو اور بھی تپا گیا۔ جی ہاں، میں اسی مومی کی بات کر رہا ہوں۔ کم آن پاپا، یہ سب بکواس ہے، ہم لوگوں نے اسے کڈنیپ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ کل رات سنی نے کچھ زیادہ ہی پی رکھی تھی اور مومی اس کی گرل فرینڈ رہ چکی ہے۔ کلب میں اسے کسی اور کے ساتھ دیکھ کر وہ نشے میں بہکنے لگا تھا، بس اتنی سی بات تھی، اور پریس والوں نے مرچ مسالہ لگا کر اس خبر کو بھرپور کوریج دی تھی۔ تم اپنی یہ رٹی رٹائی بکواس بند کرو اور مجھے سیدھی طرح بتاؤ اصل چکر کیا تھا۔ پاپا آپ آخر میری بات کا یقین کیوں نہیں کرتے؟ تیمور نے قدر بلند آواز میں احتجاج کیا۔ تم مجھ سے اتنے جھوٹ بول چکے ہو کہ اب مجھے تمہاری کسی بات کا یقین نہیں آتا۔ تم کیا سمجھتے ہو اپنی اس فضول گفتگو سے مجھے مطمئن کر لو گے؟ یہ بال میں نے دھوپ میں سفید نہیں کیے، سب جانتا ہوں میں کہ تم آج کل کن چکروں میں پڑے ہوئے ہو۔ تو پھر آپ انویسٹیگیشن کر کے اپنا وقت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ تیمور کی بات سن کر اس کا صبر کا پرپرانا لبریز ہو گیا۔ دیکھ لیا نگہت بیگم تم نے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ مصطفیٰ آپ بھی حد کرتے ہیں، کیا پولیس والوں کی طرح تفتیش پر اتر آئے ہیں؟ نگہت بیگم نے انہیں ٹوکا۔ تمہارا یہ لاڈلا میرے لیے درد سر بن چکا ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ماموں کے فلیٹ پر پولیس نے اسے ان آوارہ لڑکوں کے ساتھ رت جگہ مناتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے۔ پوچھو اس سے یہ آخر چاہتا کیا ہے؟ پاپا میں اس وقت چاہتا ہوں کہ آپ مجھے سکون سے ناشتہ کر لینے دیں۔ تیمور نے ٹوسٹ پر چیز لگا کر بائٹ لیتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، خدا کے لیے تیمور میری عزت خاک میں مت ملاؤ، اس معاشرے میں میرا ایک مقام ہے، تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے لوگ مجھے متبسم نظروں سے دیکھتے ہیں۔ مصطفیٰ ہاشمی کے لہجے میں عجیب بے بسی تھی۔ تیمور نے پہلی بار اپنی توجہ مبذول کی، میں نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ یہ سوال اگر تم خود سے کرو تو خاصا معقول جواب ملے گا۔ مصطفیٰ ہاشمی نے اچنبھے سے تیمور کو دیکھا تو جو اب قدر سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ پاپا پلیز لیو دس ٹاپک، میں اس وقت ان فضول قسم کے سوالات میں الجھنا نہیں چاہتا، لیکن تمہارے یہ کرتوت میری ساکھ تباہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھو فرنٹ پیج پہ اس خبر کو پریس والوں نے کس طرح ہائی لائٹ کیا ہے۔ مصطفیٰ ہاشمی نے اخبار تیمور کے سامنے پھینک دیا۔ پاپا یہ سب پریس والوں کے ڈرامے بازیاں ہیں، آپ انہیں کچھ دے دلا کر ان کا منہ بند کیوں نہیں کر دیتے؟ میں کس کس کا منہ بند کروں؟ تمہارے سکینڈلز نے مجھے سر اٹھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم میری پریشانیوں میں اضافہ کرنے کے بجائے اپنی ایکٹیویٹیز کو بدلو۔ میں تمہارے کسی نان سیریس رویے کو افورڈ نہیں کر سکتا، سمجھے تم؟ مصطفیٰ ہاشمی نے چائے کی پیالی ٹیبل پر پٹکتے ہوئے کہا۔ آخری وارننگ دی تو سامنے بیٹھا تیمور جذبہ سا ہو گیا۔ تیمور بیٹا سوری کرو اپنے پاپا سے۔ نگہت بیگم نے معاملے کی نزاکت سمجھتے ہوئے اسے سرزنش کی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ ممی میں کوئی 4 سالہ بچہ نہیں ہوں کہ آپ مجھے ہر دوسرے لمحے سوری اور تھینکس کہنا سکھائیں۔ سخت چڑ ہے مجھے لفظوں سے، جا رہا ہوں میں، انتظار مت کیجیے گا میرا۔ وہ چیئر دھکیل کر تن فن کرتا باہر نکل گیا تھا۔ مصطفیٰ آپ بھی بال کی کھال اتارنے لگتے ہیں، جوان اولاد کے ساتھ اتنا سخت رویہ اختیار کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ عقل مند تو تم ماں بیٹا ہو، ایک میں ہی احمق ہوں جو تمہارے لاڈلے کے الٹے سیدھے کرتوت برداشت کر رہا ہوں، وہ بھی صبر و تحمل کے ساتھ۔ اب کہ نگہت بیگم نے اپنا سر تھام لیا تھا۔ سکوت تم کوئی بات بولو، کہو کہ کوئی گھٹن ہے اندر، گھٹن کے جیسے لبوں پہ کوئی جما دے جبرن ہتھیلیاں اور دبوچ لے دل کے سارے موسم، کہو کہ تاریک کوٹھری پہ جو بجھے چراغوں کی بے بسی سے بسی ہوئی ہے بسی رہے گی۔ سکوت تم کوئی بات بولو، کہو کہ جو لفظ کہہ نہ پائے تم، تمام انکہی کہانیوں کے خلش خلش کی وہ کیفیت جو کسی سدھائے ہوئے پرندے کے بند پنجرے میں لوٹ آنے پر چیختی ہے۔ کہو کہ یہ ساری مسکراہٹیں، یہ گیت، یہ بخت اور ساری یہ شان و شوکت مکاں کی بیرونی تختیوں تک ہے، ورنہ دل کی ہر ایک بغاوت،
ہر ایک تک دو تو اپنے اوپر ان سختیوں تک ہے، ہر تک دو، ہر ایک مسافت، ہر ایک ریاضت، سکوت تم کوئی بات بولو اور یہ بھید کھولو۔ فضائیں تو آج بھی خاموش تھیں، سکوت نے تو آج بھی اپنی چپ نہ توڑی تھی، کوئی بھید کوئی خوشی اس کے منتظر نہیں تھی، لیکن پودے زرد چولا اوڑھے رہے تھے۔ خزاں کی چرمراہٹ اداس شام کو ادھورے پن کا زخم دیتی ہوئی کس قدر شفاف لگ رہی تھی۔ وہ بہت دیر سے حویلی کے پائی باغ میں بیٹھی خود کو صحراؤں کی خاموشیوں میں سفر کرتے محسوس کر رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی خود پہ پڑنے والے سرد ہوا کے تھپیڑوں کو روک نہیں سکی تھی۔ ایک نامنتبل ہونے والی خلش اور طویل مسافت کا ساتھ تھا جو اسے اکثر حویلی کے کمروں سے کھینچ لاتا۔ ابا، کاش آپ نے ماں جان پہ کیے ظلم سے پہلے یہ سوچ لیا ہوتا کہ عمل کا یہ رد عمل کس طرح سر تان کر آن کھڑا ہوتا ہے۔ میرال نے سکوت کے دامن میں رندھی ہوئی آواز کا شکوہ ڈالا تو فضائیں سرگوشیاں کرنے لگیں۔ اسے یوں لگا جیسے وہ اس کی بے بسی پہ مسکرا رہی ہوں۔ بھئی حد ہو گئی غیر ذمہ داری کی، میں تمہیں پوری حویلی میں ڈھونڈ رہی ہوں اور تم یہاں سنگی مجسمے کی طرح استعدا ہو۔ عقب سے ایمان اسے پکارتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس نے انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں میں چمکتے جگنوں کو سمیٹ لیا۔ بیجی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ ایمی تم چلو میں آ رہی ہوں۔ جی نہیں، تم ابھی میرے ساتھ چل رہی ہو۔ ایمان نے عقب سے آ کر اسے شانوں سے تھام کر اٹھا دیا، ورنہ تم ایک بھٹکی ہوئی روح کا لبادہ اوڑھ کر یہاں ٹہلنے لگو گی۔ ایمان نے مسکراتے ہوئے اس کے اداس چہرے کو دیکھا تھا۔ اچھا مجھے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں اس حویلی میں کس چیز کی کمی ہے؟ کیوں اتنی اداس اور گمسم رہتی ہو؟ میرال چند ثانیے اسے کوئی بھی جواب نہیں دے پائی تھی، پھر جیسے اس کے اندر کی خاموشی چیخ اٹھی۔ ایمان، یہاں کمی میرے بدن کو نہیں ہے، اس میں سانس لیتی ہوں، زندگی کو ہے۔ کبھی کبھی مجھے یوں لگتا ہے میرے بدن میں دھڑکتی زندگی کہیں کھو گئی ہے، مجھے اپنی زندگی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ ابا کا حوالہ میرے لیے ایک تلخی بن گیا ہے، نظر ملاؤں تو شاید ایک پل بھی جی نہیں سکوں گی، اور اگر نظر چراؤں تو یوں لگتا ہے ڈھیروں نگاہیں مجھ پر ہنستی ہیں۔ کسے بتاؤں کہ بوجھل زندگی ماں کی گود کے لیے ترس جاتی ہے، ابا کی شفقت پانے کے لیے بے چین ہو جاتی ہے۔ میرال مت سوچا کرو ان باتوں کو، جانتی ہو بیجی اور بابا تمہیں کتنا چاہتے ہیں، یہ ان کی محبتوں کی پناہ گاہ ہی تو ہے جو مجھے زمانے کے سرد و گرم سے بچائے ہوئے ہیں، ورنہ معاشرہ ایک بد کردار شخص کی بیٹی کو کب جینے دیتا۔ میرال کی ساکت نگاہیں سامنے فوارے کے کنارے پر بیٹھی ہوئی چڑیوں پر مرکوز تھیں۔ وہ محتاط نظروں سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی اپنی پیاس بجھا رہی تھیں۔ اس سے پہلے کہ تم مزید سنجیدگی پر اتر آؤ، چلو میرے ساتھ۔ ایمان نے اسے بازو سے تھام لیا تھا۔ یہاں اس وسیع اور اس حویلی میں اس نے اپنی زندگی کے 22 برس گزارے تھے، جہاں ممتا کے روپ میں بیجی موجود تھیں، باپ کی شکل میں بابا صاحب اس کا سہارا تھے۔ نہ جانے کیوں پھر بھی دل اس کے آنگن کے لیے تڑپ اٹھتا جہاں اس کی ماں نے دلہن بن کر قدم رکھا تھا، جہاں اس کی ماں کی ممتا سانس لیتی ہوگی، جہاں اس کی چوڑیوں کی کھنک بجتی ہوگی۔ کچھ جذبے، کچھ موزوں خواہشیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی، وہ بھی اپنے اندر اٹھنے والی موزوں خواہشوں کو روک نہیں پاتی تھی۔ ایمان اب بھی اس کا بازو تھامے ہوئے تھی۔ جب وہ دونوں لمبی سی راہداری عبور کرنے کے بعد اندر آئیں تو بیجی تخت پوش پہ گاؤ تکیے کے سہارے نیند دراز تھیں اور نوری ان کا سر دبا رہی تھی۔ بیجی سمجھائیے اپنی چہیتی کو، پائی باغ میں برگد کے درخت تلے مت بیٹھا کرے، کوئی جن وین عاشق ہو گیا تو اتنی جلدی جان نہیں چھوڑے گا۔ ایمان نے مصنوعی خفگی سے میرال کو دیکھا، جبکہ رانی بھی تفکر سے اٹھ بیٹھی۔ میرو ادھر آ میرے پاس۔ وہ نگاہیں جھکائے ان کے قریب آ بیٹھی۔ دیے مجھے بتا کیا بات ہے؟ انہوں نے میرال کا چہرہ اپنے بوڑھے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میرال کے جھیل سے نینوں میں پانی تیر رہا تھا۔ بیجی مجھے ماں جان کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کی رندھی ہوئی آواز سن کر رانی بی کے دل میں ایک ہوک سی اٹھی۔ جلدی نہ ہو تو بھلا۔ رانی بی نے پیار سے اسے گلے لگایا۔